رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلى الله عليه وسلم. عظمت آل محمد اور ایک اور بلند ترین صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ عشرے کی آخری مجلس ہے تو اللہ آپ کا آنا اس بارگاہ حسینی میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اور بلند ترین صلوات ایک اور ریکویسٹ کروں گا ان تمام مریضان آل محمد کے لیے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بیمار ہیں مریض ہیں خاص طریقے سے مورد نظر آپ سب مل کر ان سب کی نیت سے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. سورۃ الرعد کی آخری آیت کریمہ جس میں رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اور یہ لوگ تو آپ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں. تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں, ان سے کہہ دیں بلا جھجک, کوئی خوف نہ کریں, اس لیے کہ رسول بنا کے ہم نے بھیجا, انہوں نے تھوڑا ہی بنایا رسول, ہم نے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے گواہی کے سلسلے میں اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. علم دار و مدار ہے ہر اس چیز کے لیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے بڑا زور دیا ہے, ایک دعا ہے جسے ہر مومن اور ہر مومنہ, ہر مسلمان اور ہر مسلمہ تقریباً نماز میں کوشش کرتے ہیں کہ اسے پڑھی جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار تو ہمیں دنیا کا حسنہ جو ہے وہ عطا فرما اور آخرت کا جو حسنہ ہے وہ بھی عطا فرما, اور ہمیں
عذاب سے، جہنم سے بچا لے۔ بہت ہی عمدہ دعا ہے، مفصل اور مکمل دعا ہے۔ مگر لفظ حسنہ دنیا کے لیے بھی آیا ہے، لفظ حسنہ آخرت کے لیے بھی آیا، ایک ہی لفظ دونوں جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو سوچنا پڑے گا، اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فکر دی ہے، آگہی دی ہے، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ پروردگار آخر یہ حسنہ کون سا ہے جو دنیا سے متعلق ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں تجھ سے، اور وہ حسنہ کون سا ہے کہ جو آخرت میں مانگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک چیز تو ہو نہیں سکتی، دونوں جگہ کے لیے ایک چیز تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر وہ کیا ہے جو مشترک ہے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، اور اگر الگ الگ ہے تو دونوں متضاد تو نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں قابل غور ہیں۔ تو جب تفسیر اہل بیت میں مطالعہ کیا گیا تو ہمارے استاد کی تفسیر، اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، وہ لکھتے ہیں اس میں بڑا عجیب جملہ لکھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ جو حسنہ فی الدنیا ہے اس سے مراد علم ہے۔ جب آپ اسے بار بار دعا کرتے ہیں تو یہ ایک سب سے بڑی دعا ہے کہ پروردگار آپ کو علم سے سرفراز فرمائے، مزین فرمائے۔ اسی لیے فرش اعظم میں جو اہل بیت کے صدقے میں علم کی خیرات بڑھتی ہے، نصیب والے آ کے لے جائیں۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی کے مذہب میں نہیں ہے یہ چیز، بے شک نہیں۔ مسلمان حضرات اس بات سے محروم ہیں۔ اس میں ہمارے یہاں دروس آل محمد، تفسیر آل محمد، فضائل، معجزات، کمالات جو بیان ہوتے ہیں، آیات کے اوپر جو بحث کی جاتی ہے اقوال معصومین کی روشنی میں، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ چونکہ ظاہر ہے جب خود ہی بنائے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس کہاں سے آئے۔ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جس نے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے، نزول کیا ہے، اجلال فرمایا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اپنے مقصد کے تحت۔ تو ایک ہے حسنہ دنیا کے لیے اور ایک ہے حسنہ آخرت کے لیے۔ تو اب دنیا کا حسنہ جو ہے علم ہے اور آخرت میں نجات، ظاہر ہے بہشت ہے ہمارا جو مقصد ہے۔ لیکن اب ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہاں تک تو کتابوں میں ملتا ہے کہ اگلے جملے کی بحث میں چلیے نہیں کرتا، انشاءاللہ کسی اور مجلس میں کروں گا۔ ابھی 2-3 مجلسیں اور ہیں اور انشاءاللہ پھر سلسلے سے پھر ہم جاتے ہیں خمسہ پڑھنے انشاءاللہ کیلگری میں۔ تو یہاں میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو مکمل کر دوں، ایڈمنٹن کے مومنین اور مومنات جو ہے محروم نہ رہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ سب لوگ مدعو ہیں نہیں، چونکہ کچھ مجلسیں جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف روابط کی دنیا میں بلایا جاتا ہے انہیں، اہل بیت کا رشتہ بھول جاتے ہیں، اپنے سے رابطہ کس کا اچھا ہے، دعا سے مجھے نہیں پتا۔ تو اس لیے میں تو سب کے سامعین کے لیے سب دل کھول کے بات کر رہا ہوں، اور ہونا چاہیے فرش اعظم پہ بیٹھنے والوں کو دل جو ہے وہ بالکل صاف ہو جانا چاہیے۔ اگر اتنے دن مجلسیں سننے کے بعد بھی اور یا حسین اور نوحے اور مرثیے اور مجلس اور جوش اور خروش، اور اس کے بعد بھی وہیں کے وہیں ہیں، تو قسم خدا کی امام زمانہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر دلوں میں وہی کی وہی کدورتیں باقی رہ جائیں اور دلوں میں صفائی نہ آئے، پاکیزگی نہ آئے، دماغ میں طہارت نہ آئے، سبحان اللہ، اس لیے کہ میسج کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے گزاری